نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے پہلے یہ 5 کام ضرور کرتا جائے۔ پہلا کام، اپنا وصیت نامہ تیار رکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان رکھتا ہے اس کے اوپر 2 دن بھی ایسے نہیں گزرنے چاہیے کہ اس کا وصیت نامہ جو ہے اس کے تکیے کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، اگر تمہارا ایمان پختہ ہے اور اللہ کے اوپر ایمان لائے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے ہو تو اپنا وصیت نامہ اپنی زندگی کے اندر تیار رکھو۔ اس کے اندر تمام ہمارا حساب و کتاب موجود ہو، روزمرہ زندگی کے تمام تر معاملات اس کے اندر موجود ہوں، لین دین کے جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں وہ تمام تر اس کے اندر موجود ہوں۔ اس لیے مرنے سے پہلے ایک مسلمان کو جو پہلا کام کرنا ہے وہ کون سا ہے؟ وصیت نامہ تیار کرنا۔ اور دوسرا کام جو ہر مسلمان کو مرنے سے پہلے کرنا چاہیے وہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی۔ بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، والدین کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، پڑوسیوں کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، احباب کے حقوق اس میں آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے ساتھ متعلق افراد ہوتے ہیں ان تمام افراد کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تو حقوق العباد کی ادائیگی کیوں؟ ہم نے سن رکھا ہے اللہ رب العزت اپنے حقوق تو معاف کر دے گا لیکن جو بندوں کے حقوق وہ معاف نہیں ہوں، اس لیے حقوق العباد کی ادائیگی ہو۔ اور اس لیے بھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو اللہ کی قسم کھا کر کسی کا حق غصب کرتا ہے، چھین لیتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ نرمی کا مظاہرہ کر کے اور نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا حق معاف کر دیتا ہے، دوسرے کو دے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جھوٹی قسم کھا لی۔ اب یہ لوگوں کے سامنے بدنام ہو جائے، اپنا حق ہونے کے باوجود بھی اس نے دوسرے کو دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دوسرے نے جھوٹی قسم کھائی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، جو جھوٹی قسم کھا کر کسی کا حق غصب کرتا ہے اس کے اوپر جنت حرام ہے۔ تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے اور تعجبانہ انداز میں پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ معمولی سی مقدار ہی کیوں نہ ہو؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگرچہ درخت کی ایک چھوٹی سی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو تب بھی وہ حق معاف نہیں ہوگا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، بالشت کے بقدر بھی اگر کوئی شخص کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرتا ہے تو اس بالش کے بقدر 7 زمینیں اس کا توق بنا کر، اس کا ہار بنا کر قیامت والے دن اس قبضہ کرنے والے کے گلے میں پہنا دیا جائے گا، اور اس کو مجبور کیا جائے گا اس بات پر کہ یہ وزن اٹھائے۔ اور وزن اٹھانا بھی کوئی چھوٹا، میرے عزیزو، عذاب نہیں ہے۔ اس لیے دوسری چیز جس کو آج ہم نے مرنے سے پہلے جس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کی ادائیگی۔ پہلی چیز وصیت نامہ تیار رکھیں، دوسری چیز حقوق العباد، بندوں کے جتنے بھی حقوق بنتے ہیں وہ سب ہم ادا کرنے کی کوشش کریں حتی الامکان۔ اور تیسری چیز جس کی ہم نے پابندی کرنی ہے وہ ہے نماز۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما یحاسب به الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلے جس چیز کا حساب کتاب ہوگا وہ نماز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی وصیت فرمائی تھی اس میں ایک اہم چیز میرے بھائیوں نماز تھی۔ نماز بروز محشر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کن لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ یہ آپ کا امتی ہے اور یہ آپ کا امتی نہیں ہے؟ قیامت والے دن آپ اپنی امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعضائے وضو کی چمک سے۔ اور اعضائے وضو کی چمک اس دن میدان محشر میں انہی لوگوں کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے جو دنیا کے اندر نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کتب اسمہ علی باب النار ممن یدخلہ، جو ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے اس دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے کہ جس دروازے سے اس کو داخل کیا جائے گا۔ تو بڑی وعیدات ہیں نماز کو ترک کرنے پر۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین،
نماز دین کا ستون ہے. من اقامہ اقام الدین، جس نے اس کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. ومن ہدمہ فقط ہدم الدین، جس نے اس نماز کو گرا دیا، منہدم کر دیا، اس نے گویا اپنا پورا دین گرا دیا، منہدم کر دیا. الصلاۃ مفتاح الجنہ، جنت کی چابی ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، مومنین کی معراج ہے. اس لیے میرے عزیزوں، مرنے سے پہلے ہم نے تیسری چیز جس کی پابندی کرنی ہے وہ کون سی ہے؟ نماز. پہلی چیز اپنا وصیت نامہ تیار رکھیں. دوسری چیز بندوں کے جتنے حقوق بنتے ہیں وہ سارے ادا کرنے کی ہم کوشش کریں. غیبت بھی معاف نہیں ہے، غیبت بھی معاف نہیں ہے. اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت کرتے ہیں، مرنے سے پہلے اگر ممکن ہے اس سے معافی مانگنا تو اس سے معافی مانگنی چاہیے، ورنہ اس پر بھی استغفار ہے. کیا خیال ہے اگر ہم کسی مردے کی، اس دنیا سے رخصت ہو جانے والے کی اگر غیبت کرتے ہیں تو اس کی تلافی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی تلافی تو ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے چھوٹے سے چھوٹا اگر ہم نے کسی کا حق غصب کر رکھا ہے، کسی کو گالی دے رکھی ہے، کسی کے حق میں غیبت کر رکھی ہے، تو مرنے سے پہلے پہلے استغفار ہو یا اس سے معافی مانگو. اور تیسری چیز نماز کی ہم پابندی کریں. چوتھی چیز مرنے سے پہلے ایک مسلمان کو جس کا اہتمام کرنا چاہیے اور انتظام کرنا چاہیے وہ ہے مال حرام سے بچیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اگر کسی کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا بھی چلا گیا، ایک لقمہ حرام کا بھی چلا گیا، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. اور جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے آتی ہے. اس لیے مال حرام سے بچیں، مال حرام سے بچیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مشکوک مال کھا لیے، آپ نے انگلی ڈال کر کہہ کر دی اور یہ حدیث بیان کی. اس لیے مال حرام سے بچیں، یہ چوتھا کام ہے. اور پانچواں کام یہ ہے کہ اپنے مال کو جتنا ہو سکتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں. ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے وسلم، موت سے بڑی گھبراہٹ ہے، موت سے بڑی پریشانی ہے، موت سے ڈر لگتا ہے، آج ہمیں بھی موت سے خوف محسوس ہوتا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین وظیفہ تجویز فرمایا. آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا شروع کر دو، صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دو. چنانچہ ایک عرصے کے بعد وہ دوبارہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو موت سے بڑی محبت ہو گئی ہے، اب تو موت کا اشتیاق ہے، اب تو میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کا خواہش مند ہوں، تمنا رکھتا ہوں اور آرزو رکھتا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا انسان کا مال جہاں ہوتا ہے وہیں اس کا دل اٹکا ہوا ہوتا ہے. آج ہم سب کا مال بھی اس دنیا کے اندر موجود ہے، اس لیے موت سے گھبراہٹ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا جو اللہ رب العزت سے ملاقات کا خواہش مند ہے، اللہ رب العزت بھی اپنے اس بندے اور بندی سے ملاقات کے خواہش مند ہوتے ہیں. اس لیے مرنے سے پہلے یہ 5 کام ہم نے کرنے ہیں. پہلا کام اپنا وصیت نامہ ہم نے تیار رکھنا ہے. دوسرا کام حقوق العباد کی ادائیگی کو جتنا ہو سکتا ہے حتی الامکان یقینی بنانے کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اور تیسرا کام جو ہم نے کرنا ہے وہ نماز کی پابندی ہے. اور چوتھا کام مال حرام سے بچنے کی ہم کوشش کریں. اور پانچواں کام جتنا ہو سکتا ہے حسب استطاعت اللہ کے راستے میں ہم اپنے مال کو خرچ کرنے والے بنیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.